شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 5واں یوم شہداء آج منایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ یوم شہداء کے سلسلے میں ملک بھر کی کنٹونمنٹس میں خصوصی تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں۔ مسلح افواج کی طرف سے شہداء کی یادگاروں پر پھول چڑھانے اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ جاری ہے۔ بہاولپور گیریزن کینٹ میں کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ اس سلسلے کی اہم تقریب شام کو جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں ہوگی، جس میں آرمی چیف شہداء کے لواحقین سے ملاقات کریں گے۔ عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا۔ مسلح افواج کی اعلیٰ قیادت بھی اس تقریب میں شریک ہوگی۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف یادگار شہداء پر پھول چڑھائیں گے۔ یوم شہداء وطن عزیز کے ان بہادر جوانوں اور افسروں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اپنی جانیں مادر وطن کے دفاع کی نذر کر دیں اور اپنے لہو سے ایثار و قربانی کی پائندہ تاریخ رقم کر دی۔ اس دن کا مقصد ان خاندانوں سے اظہار یکجہتی ہے جن کے پیاروں نے ملکی دفاع میں جام شہادت نوش کیا۔ پچھلے چند برسوں میں 55,000 شہری دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ 5,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور تقریباً 15,000 سیکیورٹی اہلکار شدید زخمی بھی ہوئے۔ وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ مسلح افواج قابل فخر قومی اثاثہ ہیں۔ شہداء کا مقدس لہو دفاع وطن کے لیے جوانوں اور افسروں کے عزم کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ یوم شہداء پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نواز شریف نے دفاع وطن کے لیے افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ افواج اور عوام کے باہمی رشتے کو کبھی کمزور نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پوری قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ پیغام میں مسلح افواج کو قابل فخر قومی اثاثہ قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ قوم کے کل کی خاطر اپنا آج قربان کرنے والے ہمارے عظیم محسن ہیں۔ دفاع وطن کے لیے جانوں کے نذرانے دینے والوں نے ایثار اور قربانی کی تابندہ تاریخ رقم کی ہے۔ شہداء کا مقدس لہو دفاع وطن کے لیے جوانوں اور افسروں کے عزم کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے خاندانوں کی دیکھ بھال بھی ہمیشہ ترجیح رہے گی۔ شہید کی جو موت ہے وہ پوری قوم کی حیات ہے۔ لیفٹیننٹ یاسر PNS مہران پر جان دے کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ ان کے والدین کہتے ہیں کہ شہید بیٹے نے ایک نئی پہچان دی ہے۔ لاہور سے ارسلان رفیق بھٹی اسی بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں۔ 22 مئی 2011 کی تاریخ رات میں دہشت گردوں نے PNS مہران کراچی پر حملہ کیا اور اپنے مذموم عزائم کی کامیابی کے لیے پیش قدمی کی تو پاکستان کا سپوت لیفٹیننٹ یاسر ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گیا۔ 12 منٹ تک کئی دہشت گردوں کی گولیوں کا سامنا کرنے والا یاسر بے خوف اس جذبے سے لڑا کہ دشمن کے عزائم خاک میں ملا دے گا۔ لیفٹیننٹ یاسر 22 جولائی 1987 کو کرنل سید جعفر کے گھر پیدا ہوا اور شہادت کا جذبہ لیے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہی تھا کہ اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ شہید یاسر کے والد کا کہنا ہے کہ مہران بیس کے واقعے نے ان کی پہچان ہی تبدیل کر دی۔ میری زندگی کی ساری جتنی بھی کامیابیاں کہہ لیں، اچیومنٹس کہہ لیں، جو بھی آپ لفظ بولنا چاہیں، وہ ایک طرف، اور اس کی یہ جو شہادت ہے وہ ایک طرف، اور وہ اتنی بھاری ہے کہ میرا نام ہی اب یہ ہے کہ میں شہید یاسر کا والد ہوں۔ پرنم آنکھوں کے ساتھ والدہ اپنے لخت جگر کی نشانیوں اور یادوں کے سہارے زندہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے کو بچپن ہی سے شہادت کے رتبے پر فائز ہونے کی خواہش تھی، جو بہت جلد پوری ہو گئی۔ یاسر بہت چھوٹا سا تھا اور اس نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں نے دعا کریں کہ میں شہید ہو جاؤں، میں نے نہ جنرل بننا ہے، نہ میں نے کچھ نہیں بننا، بس میں شہید ہو جاؤں۔ اس کو اتنی یہ خواہش تھی اور وہ اپنی منزل کو پا گیا۔ حکومت کی جانب سے لیفٹیننٹ یاسر کو اس کی بہادری پر ستارہ بصالت سے نوازا گیا۔
PNS مہران پر پنجاب کا سپوت یاسر پاکستان کے لیے قربان ہو کر کہہ گیا، پرچم لپیٹ دیجئے میرے کفن کے ساتھ، تا حشر زندہ رہوں اپنے وطن کے ساتھ۔ کیمرامین عاشق علی کے ساتھ ارسلان رفیق بھٹی، دنیا نیوز، لاہور۔ ارسلان رفیق بھٹی کی رپورٹ آپ نے دیکھی، اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں PNS مہران بیس پر شہید ہونے والے لیفٹیننٹ یاسر کے والدین، اور میں ان کا تعارف بھی کرا دوں، سید جعفر عباس، ابھی آپ نے رپورٹ بھی دیکھی، آپ کا ذکر ہوا، اور یاسر کی والدہ صبا جعفر۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے بیٹے نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا، اور پوری قوم کو آپ کے بیٹے پر فخر ہے، کیونکہ شاید انہی لوگوں کی وجہ سے آج ہمارا وطن قائم ہے۔ یاسر کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا، میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیسا بیٹا تھا؟ یاسر ماشاءاللہ بہت ہی ہونہار، محنتی، انٹیلیجنٹ، اور ایز اے سن اس نے کبھی میرا خیال ایسی چیز شاید ڈیمانڈ بھی نہیں کی کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں، بڑا کھلونا یا بڑی چیز، اور وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میں مطلب کچھ ایسی چیز کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی فرسٹ سیکنڈ آنے پہ اس نے کوئی ہم سے انعام یا کوئی پرائز، لائق بچہ تھا، بہت لائق، آؤٹ اسٹینڈنگ، ڈسٹنکشن لینے والا بچہ۔ یاسر 4 بچوں میں سے آپ کے جو ہماری دوسرے نمبر پر تھا، کسی اور کو بھی اس میں آنے کا شوق تھا؟ 3 بیٹیاں ہیں۔ اچھا، 3 بیٹیاں ہیں آپ کی۔ اور یاسر سیکنڈ نمبر پہ تھا، بڑی بیٹی کے بعد سیکنڈ نمبر پہ تھا، اور بچیاں ہیں، مطلب وہ اب شادی ہو گئی، 2 کی شادی ہو گئی، ایک چھوٹی ہے، لیکن بہرحال میں خود فوج میں، میرے بڑے بھائی فوج میں، میرے سسر فوج میں، ہم مطلب کافی۔ میں یاسر کی والدہ صاحبہ سے بات کرنا چاہوں گی، اس واقعے کے بعد، یاسر کی شہادت کے بعد زندگی کیسے بدلی آپ کی؟ بالکل ٹوٹل چینج ہو گیا، فخر بہت محسوس ہوتا ہے، اور اللہ کا احسان ہے، میں کہتی ہوں کہ اس نے ہم پہ اتنا کرم کیا کہ اس نے ہمیں چوز کیا، اور یہ بڑے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ باقی جو ایک کمی ہے وہ ساری زندگی محسوس ہوگی، کیونکہ اتنا پیارا بچہ، اتنا فرما بردار بچہ، اور میں کہتی ہوں ملک کا بڑا، ایسے بچے بڑی محنت سے بنتے ہیں، ایئروناٹیکل انجینئر بہت مشکل سے بنتے ہیں، اور بڑا ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور ایسے قیمتی بچے چلے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے بچے، کتنی ماؤں کے۔ تو بس یہ ہے کہ اس ملک کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا قربانیوں کو ضائع نہ کریں، اور مزید ان چیزوں سے بچائیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جتنا بہتر اپنے بیٹے کو شاید والدہ جانتی ہے اتنا کوئی اور نہیں جان سکتا، تو میں نے جو پہلے سوال ان سے کیا تھا وہی سوال آپ سے بھی ہے کہ یاسر کے حوالے سے بتائیے کہ کیسا بیٹا تھا؟ بہت فرما بردار، نیک بچہ، مطلب بہت چھوٹی عمر سے اس نے نماز روزہ شروع کر دیا، جبکہ بھی فرض نہیں ہوئی تھی، اس میں قدرتی ایک چیز تھی، اور انٹیلیجنٹ وہ اتنا زیادہ تھا کہ میں نے کبھی اس کے ہاتھ میں بکس نہیں دیکھی۔ اچھا، وہ بکس نہیں، اس کو سب کچھ آتا تھا، اس سے دنیا کی ہر نالج تھی، اور وہ کہتا تھا کہ مجھ سے ستاروں کا پوچھو، اپنے دوستوں کو، اپنے ٹیچرز کو پڑھاتا تھا، اتنا مطلب اور وہ کہتا تھا کہ میں کچھ کروں گا، میں نے کچھ کروں گا، میں کچھ کر کے جاؤں گا۔ اچھا، اس دن کے بارے میں بتائیے جس دن یہ دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، اس واقعے سے کچھ دیر پہلے آپ کی یاسر سے بات ہوئی تھی؟ کیا بات ہوئی تھی؟ بس ہم لوگ بات کر رہے تھے، اور اس نے کہا دھماکہ ہوا، میں جا رہا ہوں، بس۔ وہ 22 مئی کو سنڈے تھا، تو اس کی ڈیوٹی شیڈیول جو چینج ہوا، تو وہ رات کو کوئی 8 ساڑھے 8 بجے ڈیوٹی پر آیا، تو اپنے چیکس کر کے، جو بھی ڈیوٹی کے بعد فوراً ڈیوٹی پہ چیزیں آنے چیک کرنی ہوتی، جو بھی ڈیوٹی اس میں شامل تھا، وہ کرنے کے بعد وہ 9 ساڑھے 9 بجے اپنے ڈنر کے لیے کمرے میں آیا ڈیوٹی روم میں، تو وہاں پہ اس نے آ کے ہمیں رنگ کیا کہ میری ایسے ایسے ڈیوٹی چینج ہو گئی ہے، مجھے بتایا اس نے، اور میں ابھی 10-15 منٹ ہے میرے پاس، تو میں بات کر سکتا ہوں۔ تو سنڈے تھا، ہم نے گھر میں نئے شفٹ ہوئے تھے، تو ہم نے کچھ گھر میں چینجز کی تھی، مجھے کام کرائے تھے، تو اس کو میں وہ بتا رہا تھا۔ اچھا، تو وہ بڑا خوش ہوا، مطلب کہ ایسے ایسے چیزیں ہوئی ہیں، تو کہتا میں آؤں گا چھٹی پہ، پھر دیکھوں گا۔ تو اسی دوران میں نے اپنا فون اپنی مسز کو دے دیا، اس نے ان سے بات شروع کی تھی، تو ساتھ ہی دھماکے کی آواز آئی۔ بہن سے بھی بات ہوئی تھی؟ بہن آن لائن کانفرنس کال میں تھی، تو وہ بھی، تو اس پہ اس نے کہا کہ میں دھماکہ ہو گیا، میں جا رہا ہوں۔ تو ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ ڈیوٹی پر ہے، یہ سنڈے کی وجہ سے شاید میس میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس نے فون مطلب اتنا وہ، یعنی میں اس چیز کو ایسے ایکسپلین کروں گا کہ اتنا ڈیوٹی فل تھا کہ اس نے فون بند کرنے کے لیے جو 1 سیکنڈ ہے وہ بھی نہیں ضائع کیا، وہ فون آن کا آن ہی جیب میں رہا اس کے، اور وہ اس کی آوازیں، اس نے فون بند کر دیا میری مسز نے، تو بیٹی جو آن کانفرنس تھی اس نے
سنتی رہی وہ آوازیں آتی جیسے فائر کی آواز آ رہی تھی, شور مچ رہا تھا, سر آپ نہ جائیں, خطرہ ہے, فائر ہو رہا ہے, اس طرح کی آوازیں. تو یہ شاؤٹ کر رہی تھی کہ یاسر میری بات سنو, یاسر میری بات, لیکن اس نے مطلب اس کو کچھ نہیں, مطلب اسے فون بند کرنے کے لیے بھی جو سیکنڈ تھا وہ بھی نہیں لایا. اچھا, اس واقعے کے بعد اور یاسر کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کرتے رہے میڈیا میں, جو آپ کے آس پاس جو لوگ تھے, جو رشتہ دار, دوست, ان کا کیا رد عمل تھا جب انہیں یاسر کے بارے میں پتا چلا؟ اور آپ نے بھی ابھی رپورٹ میں ذکر کیا کہ یاسر آپ کی پہچان بن گیا ہے. میری پہچان کیا, میرے پورے خاندان کی پہچان بن گئی. میرے بھائی, میری بہنیں, ان کے آگے بچے, وہ یعنی پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہم یاسر کے کزن ہیں. اور یعنی ایسا وہ ہمارے لیے فگر ہے کہ مطلب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں یاسر. آپ سے متاثر ہو کر جوائن کیا؟ اصل میں وہ پاور آف ڈیسیجن اس میں بہت اسٹرانگ تھی. میں نے اس کو ساری چیزیں بتائی تھیں کہ میں نے لائف گزاری ہے فوج میں, تم نے ساری دیکھ لی ہے فوج میں, اور تم سول میں, فوج میں, وٹس ایور یو جدھر جانا چاہتے ہو اپنی مرضی سے جاؤ, کوئی اس میں لیکن میں کوئی تمہیں سپورٹ نہیں کروں گا. جہاں جاؤ گے اپنی محنت سے جاؤ گے, اور کسی اسٹیج پہ جا کے تمہیں خود ہی محسوس ہوگا کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں تو میں. اچھا, یاسر کی شہادت کا آپ کو پتا سب سے پہلے کس وقت چلا؟ اصل میں جس وقت ٹی وی پہ میں جو فوٹیج دیکھی کہ دہشت گردوں نے حملہ کر دیا ہے مہران بیس پہ, تو میں اسی وقت میرے منہ سے جو پہلا جملہ نکلا, برجستہ جملہ نکلا, میں نے کہا یہ نہیں رکا ہوگا, یہ چلا گیا. میرے ساتھ میرے ہم گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے, بات چیت کر رہے تھے, تو میرے کولیگ آفیسر جو کھڑے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ کیا ہوا ہے, مطلب ان کو نہیں پتا تھا. میں نے پھر بتایا ایسے ایسے وہ ڈیوٹی پہ تھا اور ایسے, تو اس نے کہا نہیں ایسے جیسے ہوتا ہے, ہر کوئی یہی کہتا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا, نہیں ہوا, کوئی خیریت ہوگی سب. نہیں, میں نے کہا نہیں مجھے پتا ہے وہ نہیں رکا ہوگا, چلا, وہ ہے نہیں ایسا. اچھا, والدہ صاحبہ سے آپ کو جب پتا چلا کہ آپ کے بیٹے نے جام شہادت نوش کیا ہے, ظاہر ہے وہ ایک کمی تو کبھی پوری نہیں ہو سکتی, لیکن اس وقت آپ کے جوش کا, جذبے کا کہ آپ کے بیٹے نے قربانی دی ہے ملک کے لیے, وہ کیا فیلنگز تھیں آپ کی؟ میں ظاہر ہے اس وقت آپ اس میں نہیں ہوتے, لیکن ہم نے پوری فیملی کو اس کو بہت اچھی طرح لیا, بڑا پازیٹیولی لیا, جذبے کے ساتھ, کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے اور میں دعا کرو میں ایسے نہ جاؤں, یہ اس کے الفاظ تھے, دعا کرو کہ میں کچھ کر کے جاؤں, مطلب یہ نہ کہ میں دھماکے میں چلا جاؤں. 2 اٹیک ہوئے تھے بس پہ, اس نے کہا میں ایسے نہیں جانا چاہتا اور میں پورا ملوں آپ کو, یہ ساری باتیں. اور 3 دن پہلے اس نے اپنے ایکٹ کر کے بتایا مجھے ایسے گولیاں لگیں گی, میں ایسے گر جاؤں گا اور دیکھنا میری ایسی تصویریں لگیں گی. اچھا, آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی آرمی میں رہے ہیں, پھر یاسر فادر بھی جو فادر بھی آپ کے آرمی میں, فکر مند رہتی تھی اپنے بچے کے بارے میں؟ ظاہری بات ہے, میں کیونکہ خود بھی ایک ایسی فیملی سے تعلق ہے جہاں لوگ فوج میں ہیں, تو وہ ماؤں کو تو وہ ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے, پوچھتی رہتی ہیں کہ سب ٹھیک ہے. میں آپ کو عجیب سی بات بتاؤں, میں خود چاہتی تھی کہ وہ کچھ کرے, مجھے پتا تھا کہ اس نے کوئی قربانی دینی ہے, تیار تھے, بس یہ نہیں پتا تھا اتنی جلدی یہ ہو جائے گا, لیکن ایک میری مینٹلی پریپریشن تھی. اچھا, آج یوم شہداء دن منایا جا رہا ہے, آج جبکہ ہمارا ملک حالت جنگ میں ہے, ہم دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں, آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اور میں خاص کر ایک چیز میں شادیہ اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ فوج کے حوالے سے جو لوگوں میں ایک برائے ہے اس کو لے کر, خاص کر جو شہداء کی فیملی میں آپ لوگ نمائندگی کر رہے ہیں ان شہیدوں کی جنہوں نے اس وطن کے لیے قربانی دی ہے, کیا پیغام ہے لوگوں کے لیے؟ میرا یہ پیغام ہے کہ اس وقت پوری قوم ایک جذبے کے ساتھ متحد ہے, اور اللہ کرے ہمیشہ ہم متحد رہیں. ہمارے جذبے بڑے جوان ہیں, لوگ بڑے سچے ہیں, لوگ اپنے ملک سے بہت مخلص ہیں, اور صرف چند برے لوگوں کی وجہ سے اس ملک کو اتنا ہم نقصان اٹھا چکے, اتنی قربانیاں دے چکے, مزید نہیں. جن کے گئے ہیں ان سے پوچھیں, اور میں یقین کریں, میں پوچھتی ہوں ان سارے بڑے لوگوں سے کہ آپ کا بیٹا مار دے, اور ان سے کیا آیا مذاکرات کریں, آپ سوچیں جس کا ایک چلا جائے. میں اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یوم شہداء بہت اچھا اسٹیپ ہے. 4-5 سال ہو گئے فوج کی طرف سے ہے, یوم شہداء کی فیملیز کو بلاتے ہیں, یہ بہت ایک فیلنگ محسوس کرتے ہیں, پراؤڈ فیل کرتے ہیں سارے جو بھی بزرگ ہیں. اس میں ایک تو سجیشن میری یہ ہے کہ میں اس میں کئی پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں والنٹیئرلی اویلیبل بھی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جو شہداء کی فیملیز ہیں ان کے لیے کچھ ایسا سسٹم بنایا جائے, جیسے کارڈ ہوں, وہ جائیں تو ان کے پاس ایک کارڈ ہو تو ان کو ویٹنگ لائن سے ہٹا کے آپ انٹرٹین کر لیں.
کوئی ایکسٹرا خرچہ کرنے میں، اس طرح کی چیز ہے. دوسرا ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ، اور لوگ بھی فیل کریں کہ یہ شہداء کی فیملی ہے، خود ہی وہ جگہ دے دیں گے اس کے لیے. ایک آئیڈینٹی ہو ان کے پاس، ایک کارڈ ہو میڈیکل کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے، جہاں ایسے. دوسرا میرا یہ کہ آرمی 5 سال سے ہماری ابھی بہت ایک گرینڈ لیول پہ مانا جاتا ہے اس کو. تو ایئر فورس اور نیوی بھی اپنے شہداء کے لیے آئیڈینٹی کی طور پہ نا کہ ایسا دن ہو، بے شک اسی دن کو وہ علیحدہ اپنے لیے بھی کر لیں، سیلیبریٹ کر لیں. اور شہداء کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا پیکج چلنا چاہیے. جیسے میں ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں، وزیر اعظم ابھی برطانیہ میں ہے، بہت بڑا وفد لے کے گئے ہوں گے. اگر کسی غریب شہداء کی فیملی میں سے کسی ایک کو لے جائیں اپنے ساتھ، اتنا خرچہ گورنمنٹ کرتی ہے، کسی ایک شہید کی بڑے غریب لوگوں کے شہداء ہیں. مگر ایک بات تو طے ہے کہ جو شہید ہیں وہ وطن کے بیٹے ہیں، چاہے وہ آرمی سے ہوں، چاہے نیوی سے ہوں، چاہے سب شہید ہیں، اور سب وہ پورے شہید پاکستان ہیں، اور پوری قوم کو ان پر فخر ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے آج ہم لوگ یہاں ہیں. سعید جعفر صاحب بہت شکریہ. صبا جعفر آپ کا بھی بہت شکریہ. یاسر کے والدین کی جو گفتگو ہے وہ آپ نے سنی، یوم شہداء ہے، اور ایسے میں شادی میرا خیال ہے ایک کام آج ضرور کرنا چاہیے کہ فاتح خانی جو لوگ جن وطن کے بیٹوں نے اس وطن کی خاطر جان قربان کی ہے، آج ان کے لیے دعا ضرور کیجیے. جی ہاں، دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں جان کی قربانی دینے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کراچی میں بھی ایک تقریب ہوئی. ڈی جی رینجرز میجر جنرل رضوان اختر کہتے ہیں کہ شہر قائد کی رونقیں بحال کریں گے. بلال نصیر اسی بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں. وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے رینجرز ٹریننگ اسکول کراچی میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں بچوں نے مختلف ٹیبلوں کے ذریعے شہداء کی قربانیوں کو اجاگر کیا. مختلف گلوکاروں نے بھی ملی نغمات کے ذریعے مجاہدین کو نذرانہ عقیدت پیش کیا. تقریب میں شہداء کے لواحقین کو یادگاری شیلڈز بھی پیش کی گئی ہیں. اس موقع پر ڈی جی رینجرز میجر جنرل رضوان اختر کا کہنا تھا کہ شہداء کی قربانیوں کی بدولت ہی ہم آج آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. ہم آج ایک عہد کریں کہ ہم اپنے شہیدوں کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے، بلکہ ان کے نقش قدم پر چل کر ملک اور قوم کے لیے شہید ہونے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. ڈی جی رینجرز کا کہنا تھا کہ کراچی کی رونقیں بحال کریں گے، ملک کی سلامتی کے لیے شہادت سے بھی گریز نہیں کریں گے. کیمرامین رخسار بیگ کے ساتھ بلال نصیر، دنیا نیوز، کراچی.